قلت منام، قلت کلام اور قلت افراد مارانا۔ پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد آپ کوشش کریں مسجد میں آ جائیں۔ اسی کے رمضان مبارک میں روٹین میں تمام مساجد میں نماز فجر جلدی ہو جاتی ہے، اور اسی جلدی ہوتی ہے کہ لوگ سارے بیدار ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھاؤ، پھر لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ وہاں لیٹنے کی کوشش نہ کریں جی تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ لوں پھر میں چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے کھانا کھا کر اور روزہ رکھ کر لیٹنے کی کوشش کی تو چونکہ کھانا کھایا ہوا ہے، کھانے کا بھی نشہ ہے، تو آپ کو نیند آ جائے گا، اب تو آپ کے فجر قضا ہو جائے گی، ورنہ نماز ضرور مس ہو جائے گی۔ رمضان مبارک نمازوں کا مس کرنا یا جماعت کا ترک ہو جانا، اس کو میں بہت بڑی بدنصیبی کہتے ہیں۔ اس لیے خدا را روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں آ جائیں اور نماز فجر آپ با جماعت ادا کریں۔ انفرادی جو نماز پڑھتے ہیں ایک تو فرض میں سے گزر جاتا ہے، لیکن انفرادی نماز کے رات ہونے کے چانس ہے، لیکن جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری وہ نماز لازم قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو خود اپنے نمائندے مؤذن کے ذریعے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کے بلائیں اور اتنے بندے اس کے گھر میں آئیں، اللہ سب کو محروم کو لوٹا دے، اس کی شان کریمی اور شان رحیمی کے خلاف ہے۔ اس سے جماعت کی نماز ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ پوری جماعت کوئی تو اللہ کا ایسا بندہ ہوگا جب وہ سجدے میں سر رکھے گا اور زمین خوشی سے اس کا ماتھا چوم لے گی، لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کریں۔ میں ایک بات کہی ہے کہ جماعت کی نماز کبھی رد نہیں جاتی، اس پر ایک واقعہ سماعت کریں۔ علی اپنے موقع کرے اپنے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آج کے موقع پر عرفات کے میدان میں بیٹھا تھا، مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب دیکھا، دو فرشتے ہیں، ایک نے دوسرے فرشتے سے پوچھا اس سال کتنے بندوں نے حج کیا، دوسرے نے جواب دیا مثلاً 10 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا جی کتنے بندوں کا قبول ہوا، جسے 3 بندوں کا قبول ہوا۔ کہتے میں سن کر حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا، میں نے کہا میں اتنا خوش نصیب کہاں، میں بھی ان 3 میں سے ہوں، لہٰذا میں تو رونے بیٹھ گیا۔ کہتے پھر میں روتا رہا، پھر مزدلفہ میں ہم گئے تو وہاں پھر رات کو میں نے خواب دیکھا، اسی طرح کا منظر ہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا اس سال کتنے بندوں نے حج کیا، جواب ملا کہ 10 لاکھ۔ یہ کتنوں بندوں کا قبول ہوا، فرمایا 3 بندوں کا۔ تو باقی کا کیا بنا، فرمایا باقی لوگوں کا حج ان 3 کی برکت سے قبول کر لیا گیا۔ اسی میں کہہ رہا ہوں جماعت کی نماز میں قبولیت یقینی ہے، انفرادی نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو سامنے محترم، ایک تو آپ نماز فجر با جماعت ادا کریں، اس کے بعد آئیے، پھر آپ کے دن کے معمولات شروع ہو جائیں گے۔ اب دن کو آپ نے کیا کرنا، دن میں آپ نے ایک تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کریں، اور یہی ہمارے اکابر اسلاف کا معمول رہا کہ رمضان میں ان کی تلاوت پڑھ جایا کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہر رمضان میں 63 قرآن پاک مکمل کرتے تھے، ایک روزانہ دن کو، ایک روزانہ رات کو۔ رمضان کے 3 عشروں میں ہر عشر میں قرآن تراویح میں مکمل ہوتا تھا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہر رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کرتے تھے، ایک روزانہ دن کو، ایک روزانہ رات کو، اور ایک تراویح میں پورے رمضان میں چلتا تھا۔ یہ تو ہمارے قابل اسلاف ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو ہم پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس تلاوت کو یہ سمجھیے گا کہ اس سے انسان کے قلب اور روح کو غذا ملتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس کتاب کی تو زیارت کی عبادت ہے۔ لہٰذا جو حضرات قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جو نہیں جانتے، پڑھنا نہیں آتا، وہ پڑھنا کوشش کریں، سیکھ لیں وہ۔
وقت ہے، اور اگر عمر کچھ حصے میں پہنچ چکے کہ آپ ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کام ہے وہ روزانہ قرآن مجید کو اٹھا لیں، پہلے تو اس کو چوم لے اور سینے سے لگا لیں، آنکھوں سے لگا لیں، سر پہ رکھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، وہ سب کو اٹھا لیتے تھے، چومتے تھے، سینے سے لگاتے، سر پہ رکھتے، فرماتے ھذا عہد ربی و مشور ربی۔ تو قرآن مجید اٹھائیں، چومیں، پھر کھولیں، پھر اس کے اوراق پر اثر ڈالیں اور دیکھتے رہے، اور ساتھ ایک جملہ کہہ دیں، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے اور عظیم الشان کلام ہے، کاش کہ مجھے بھی پڑھنا آتا، میں بھی اس کی تلاوت کرتا، پر کیا کروں کوشش کے باوجود میں پڑھنا سیکھ نہیں سکا۔ اگر اسی دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ جو حسرت بھری باتیں ہیں نا کہ ہائے کاش مجھے بھی پڑھنا آتا، اللہ کیا اس کی بڑی قدر ہے۔ اس طرح ایک واقعہ سماعت کریں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچے، جماعت ہو چکی تھی، لوگ ابھی نکل رہے تھے۔ اس آنے والے صحابی نے پوچھا کہ کیا جماعت ہو گئی؟ جواب ملا جی ہو گئی۔ اوہو پھر تو جماعت رہ گئی۔ اس صحابی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دوسرا صحابی کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے ارمان سے اور دکھ سے اس کا کلیجہ جل گیا۔ میں نے اس کو بلا کر کہا بھائی ادھر آؤ، جو نماز میں نے اللہ کے محبوب کے پیچھے پڑھی ہے نا، اس کا ثواب تم لے لو، اور اس ٹھنڈی آہ کا ثواب مجھے دے دو۔ اس صحابی نے سودا کر لیا۔ ٹھنڈی آہ بھرنے والا صحابی رات کو سویا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس سے پوچھا جی آج آپ نے کیسے سودا کیا؟ کہا جی میں نے اللہ کے محبوب کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کا ثواب لے کر ایک ٹھنڈی آہ کا ثواب دیا۔ اس پر فرشتے نے کہا جی بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ ایک ٹھنڈی آہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اجر و ثواب دیا تھا، اگر حشر کے میدان میں تقسیم کیا جاتا ساری خلق نہیں بخشی جاتی۔ اس سے جنہیں پڑھنا نہیں ہے تو زیارت کر لیا کریں، اور کے بیٹھ جایا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو سامنے نہیں بولتا ہوں، ایک تو تلاوت کریں، اور یہ تلاوت قرآن یہ اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے کتابوں میں لکھا 100 سے زیادہ مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ ایک مرتبہ دوران زیارت عرض یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے ذریعے میں آپ کا قرب حاصل کروں۔ جواب ملا کہ میرے بندے احمد تو قرآن مجید کو پڑھا کر، اس سے میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اگلا سوال شاید امام صاحب نے ہمارے لیے کیا تھا، اللہ قرآن کو سمجھ کر یہ میرے سمجھے، احمد میرا کلام ہے، اس کو سمجھ کر پڑھے یا پھر سمجھے میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی تلاوت بھی پڑھی، ویسے برکت ہے۔ آپ پڑھنے کی کئی سٹائل تلاوت، ایک سٹائل تو ایک آپ نمازوں میں پڑھیں، چلو فریض میں تو ہم مختصر تلاوت کرتے نا ائمہ حضرات، لیکن نوافل اور سنتوں میں اور جتنی چاہے لمبی تلاوت کریں اور سماعت فرمائیں۔ اگر قرآن مجید کو حالت نماز میں پڑھا جائے ایک ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ اگر بندہ دیکھ کر پڑھے ناظرہ ہر حرف پر 25 نیکی ملتی ہے۔ زبانی پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، جو مشہوری بات ہے۔ لہٰذا مختلف انداز سے قرآن پاک کو آپ نے پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد 4 ایسی چیزیں جن کے اللہ کے محبوب نے خود حکم دیا کہ کثرت کرو۔ پہلے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کلمہ شریف۔ یہ کلمہ اس کو ہم کلمہ اسلام کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے سے مطلب مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ادھر حدیث پاک ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، ادھر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ ستون حرکت میں آ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے بعد تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اللہ بندے نے کلمہ پڑھا اور تیری توحید کا اقرار کیا، ابھی تک آپ نے معاف نہیں کیا، جب تک تم معاف نہیں کرے گا میں حرکت کرتا رہوں گا۔ اللہ فرمائے کی طرف سکون میں آ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر سنیے فرمایا کہ جددو ایمان کو بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرو، کلمہ پڑھو۔